مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو۔ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو۔ سکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو، خیال ان کا دل میں بسا کر تو دیکھو۔ اور سلاموں کے گجرے درودوں کی ڈالی، سلاموں کے گجرے درودوں کی ڈالی، ذرا آنسوؤں کے سجا کر تو دیکھو۔ ظہوری کرم شامل حال ہوگا، ظہوری کرم شامل حال ہوگا، مصیبت میں ان کو بلا کر تو دیکھو۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ اور 15 رمضان المبارک شہزادہ مرتضیٰ راکب دوش مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو کسی شاعر نے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوب لکھا۔ شاعر کہتا ہے، لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام۔ امام حسن یہ کس ہستی کا نام ہے؟ ذرا سنیے۔ شاعر کہتا ہے، لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام۔ اور سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ مولا حسن کا نام۔ اور تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل عزت احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مل بیٹھنے کا، اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بابرکت جمعہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے، رب کائنات رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی عظمتوں اور رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان کی 17 تاریخ ہے اور آپ بخوبی جانتے ہیں رمضان کی 17 تاریخ کو کفر و اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں یوم الفرقان یعنی کفر اور اسلام میں فرق کر دینے والا دن قرار دیا ہے۔ آج ہی کے دن وہ غزوہ بدر لڑی گئی۔ اور 17 رمضان المبارک کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ 17 رمضان المبارک ہی کو حضور کی لاڈلی اور پیاری زوجہ عتیقہ بنت عتیق صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اور 21 رمضان المبارک کو آپ جانتے ہیں باب مدینۃ العلم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آج کے اس جمعۃ الخطاب کے موضوع میں یوں سمجھ لیجئے ان تینوں موضوعات کو آپ کے سامنے یکجا کر کے بیان کر رہا ہوں۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے میری زبان پر کلمات حق اور سچ جاری و ساری فرمائے۔ اللہ مجھے سنا کر آپ کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن میں غزوہ بدر کو کن الفاظ میں بیان فرمایا، ذرا توجہ فرمائیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن کے الفاظ فرمایا تحقیق بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان حرب و ضرب نہیں تھا، تعداد میں بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور تم کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی۔
اور قربان جائیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اس مقام پہ مدد کا لفظ استعمال کر کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ استعانت قرآن کی روشنی میں بیان فرما دیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ انبیاء سے مدد مانگنا یا اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ استعانت۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسے شرک کہتے ہیں، جو اسے غلط کہتے ہیں، مگر ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سے اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے قرآن کی اس آیت میں مدد کی نسبت اپنی طرف فرما کر اہل سنت والجماعت کے عقیدہ استعانت میں مورد تصدیق ثبت فرمائی ہے۔ وہ کس طرح ذرائع توجہ فرمائیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ ایسا ہی ہے، اللہ فرماتا ہے ناصرکم اللہ، ہم نے تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ نے کیسے مدد فرمائی؟ اللہ نے کس طرح مدد فرمائی؟ تو قرآن کی اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ میرے پاس اتفاق کرتے ہیں تو پھر سبحان اللہ کہتے جائیں گے۔ 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ذرا یہ مسئلہ سمجھیے گا، اس بات پہ غور کیجئے گا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے اس بات کو سمجھیے گا۔ مدد کی ہے فرشتوں نے، مگر اللہ فرماتا ہے ناصرکم اللہ، کہ اللہ نے مدد کی۔ کفار کو مارا ہے فرشتوں نے، مگر اللہ فرماتا ہے ناصرکم اللہ، نہیں اللہ نے مدد کی ہے۔ مسلمانوں کو فتح یاب کیا ہے فرشتوں نے، مگر اللہ فرماتا ہے ناصرکم اللہ، نہیں اللہ نے فتح دلوائی ہے۔ کفار کا سر قلم کیا ہے فرشتوں نے، مگر اللہ فرماتا ہے ناصرکم اللہ، نہیں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ میری ملت کے غیور مسلمانوں، رب کائنات نے فرشتوں کی مدد کو اپنی مدد قرار دے کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح فرشتوں کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے، بالکل اسی طرح نبیوں کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے، ولیوں کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں یہ عقیدہ بیان کر دیا، ناصرکم اللہ، اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ تو میرے محترم و مکرم سامعین، پھر ماننا پڑے گا اگر فرشتوں کی مدد اللہ کی مدد ہو سکتی ہے تو نبیوں کی مدد بھی اللہ کی مدد ہو سکتی ہے، پھر مولا علی کی مدد بھی اللہ کی مدد ہو سکتی ہے، پھر ماننا پڑے گا ولیوں کی مدد بھی اللہ کی مدد ہو سکتی ہے۔ دیکھیے نا، بڑا ایک سادہ سا دنیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میں بھی مدد کرنے والا ہوں، رسول بھی مدد کرنے والے ہیں، اور یہ مومنین ایمان والے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم اللہ والوں سے مدد مانگتے ہیں یا جب ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں تو در حقیقت وہ اللہ ہی کی مدد ہوا کرتی ہے۔ جس طرح ہم فرشتوں کی مدد در حقیقت اللہ ہی کی مدد تھی، علی ھذا القیاس بالکل اسی طرح انبیاء کی مدد اور اولیاء کی مدد بھی در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہوا کرتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، آپ فرماتے ہیں حاکم و حکیم داد و دوا دے اور یہ کچھ نہ دے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، لیکن جب ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو حکیم کے پاس کی جاتی ہے، پھر اس وقت گھر میں ہی بیٹھا رہا کریں۔ جب پیٹ خراب ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، پھر گھر میں ہی بیٹھا کریں۔ تو اعلیٰ حضرت بڑی پیاری مثال دے کے سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حاکم و حکیم داد و دوا دیں اور یہ کچھ نہ دیں۔ ارے مردود، یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں دنیا والوں، اگر حاکم داد دے سکتا ہے، حکیم دوا دے سکتا ہے، پھر ماننا پڑے گا اللہ کے رسول بھی عطا کر سکتے ہیں اور اللہ کے ولی بھی دے سکتے ہیں۔ لہذا جب اللہ کے ولیوں سے مانگا جاتا ہے یا اللہ کے نبیوں سے مانگا جاتا ہے، در حقیقت وہ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اب چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے لہذا میں وضاحت کی طرف نہیں چلتا، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ
اب فتح مل چکی ہے، کامیاب ہو چکے ہو، فرشتوں کی مدد آ چکی ہے، فاتقوا اللہ، بس اب اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا فاتقوا اللہ، اب کسی اور کا ڈر دل میں نہیں لانا، فاتقوا اللہ، کسی اور کا خوف دل میں نہیں لانا۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم تقریر سے پہلے تو پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ساتھ ہی کہو کہ اگر یورپی یونین نے ہمارا ساتھ نہ دیا پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ نہیں نہیں، اللہ فرما رہا ہے فاتقوا اللہ، بس بس اب اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب اللہ سے ڈر گئے ہو تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا یہ ہے، جب تم اللہ سے ڈرتے ہو کوئی اور مدد کرے نہ کرے بات کی بات ہے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ کا رسول بھی مدد کرے گا۔ بس اللہ سے ڈر جاؤ، کسی اور کا خوف دل میں نہ لاؤ۔ اور اگلی بات لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اب عزیزان گرامی قدر، تین موضوعات اللہ نے اس آیت میں بیان کیے، تین موضوع ہیں۔ پہلا موضوع کیا؟ اللہ کی مدد۔ پہلا موضوع نصرت الہی، اللہ کی مدد۔ دوسرا موضوع فاتقوا اللہ، تقوی۔ اور تیسرا موضوع لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب ان تینوں موضوعات کو اکٹھا کیا جائے تو نتیجہ اور نچوڑ کیا نکلتا ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ان تینوں موضوعات کو یکجا کیا جائے، نتیجہ اور نچوڑ یہ نکلتا ہے، بندہ جب اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، جب بندہ دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت میں اسے یہ ضمانت دے رہا ہے، اے بندے اگر تو ڈر گیا ہے اور میرا شکر ادا کر رہا ہے تو پھر یاد رکھ میں تجھے ہمیشہ کے لیے کامیابیوں کا امران کر رہا ہوں۔ کامیابی ہمیشہ تیرے قدم چومے گی اگر تیرے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی، تو اللہ سے ڈر رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر۔ شکر کیوں ضروری ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تم کامیاب ہوئے ہو، تم جیت گئے ہو، تمہیں کامیابی مل گئی ہے، اب تکبر نہ آئے، اب غرور پیدا نہ ہو، اب تمہارے اندر انا نہ آئے، بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ کامیابی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کیا یہ جو اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے، کیا اس کا تعلق صرف اور صرف غزوہ بدر تک ہے، اس کے بعد نہیں؟ روزی گرامی قدر سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، نہیں، صرف غزوہ بدر میں نہیں بلکہ جب مسلمانوں نے تقوی اختیار کیا ہے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے، جب بھی انہیں مدد کی ضرورت پڑی ہے اللہ نے انہیں مدد عطا فرمائی ہے۔ آپ غزوہ حنین میں دیکھ لیجئے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ آپ غزوہ خندق میں دیکھ لیجئے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ آپ فتح مکہ میں دیکھ لیجئے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ آپ غزوہ تبوک میں دیکھیے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ آپ غزوہ موتا میں دیکھیے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ بلکہ آگے بڑھیے، جنگ قادسیہ میں دیکھیے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ آپ جنگ یرموک میں دیکھیے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے بڑھیے، محمد بن قاسم کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ نور الدین زنگی کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ سلطان محمد فاتح کی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ ہاں، جب مسلمانوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، مدد کی ضرورت پڑی ہے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے، جب مسلمانوں کو مدد کی ضرورت پڑی، اگر وہ اللہ سے ڈرتے رہے، شکر ادا کرتے رہے ہیں، اللہ نے ضرور ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور آج بھی یہ بات آج بھی اگر انسان ایسا ہو جائے، اقبال فرماتے ہیں، اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ اقبال کے الفاظ ہیں
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں دردوں سے، کتار اندر کتار اپنی۔ آپ فرمائیں آج بھی اپنے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا کر، آج بھی اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کر، وہ وقت دور نہیں کہ آج بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے، اللہ تجھے ضرور مدد عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات فرماتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اور پھر دیکھیے تو صحیح یہ لشکر کیسے لشکر ہے۔ ایک طرف تعداد صرف 313 ہے، بعض نے 319 بھی بیان کیا ہے، بعض مختلف روایات بھی ہیں، لیکن اکثر کثیر روایات 313 کی ہیں۔ تو ایک طرف تعداد 313 ہے، دوسری طرف تعداد 1000 ہے، ایک طرف صرف 2 گھوڑے ہیں، دوسری طرف 700 گھوڑے ہیں، ایک طرف صرف 8 تلواریں ہیں، دوسری طرف 1000 تلواریں ہیں، ایک طرف صرف 6 سرہیں ہیں، دوسری طرف 1000 سرہیں ہیں، ایک طرف فاقہ کش مسلمان ہیں، دوسری طرف ہر روز 70 اونٹ کھانے والے ہیں، ایک طرف بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، دوسری طرف مسلح تربیت یافتہ جوان ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اے صحابہ کس بھروسے پر جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ نہ تیغوں تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سکاری کملی والے پر۔ نہ تیغوں تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا قائد کالی کملی والا تھا۔ عزیزان گرامی کا پتہ چلتا ہے کمی صرف اور صرف جذبہ ایمانی کی ہے، ہمارے اندر کمی صرف اور صرف جذبہ ایمانی کی ہے، اس عشق کی ہے۔ ہم نام کے عاشق ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں لگتا، لیکن ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا منافق بھی کوئی نہیں لگتا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں غلامی رسول کے نعرے لگاتے ہیں، ہم سے بڑا عاشق کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم دکان کے پھٹے پہ جا کے بیٹھتے ہیں ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں، قسمیں ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں، وعدہ خلافیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزیاں ہم کرتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، رشوت ہم دیتے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، مسجد میں آتے ہیں ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہوتا، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوتا۔ بس کمی ہے تو اس جذبہ ایمانی کی کمی ہے۔ آج بھی اگر وہی جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے، ہر کوئی بغام کحل اعلان کر رہا ہے، آج بھی اسلام کو ضرورت پڑے اللہ کی نصرت بھی آ سکتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی آ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرما سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غزوہ بدر میں کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا جب بھی جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ایک شخص ایسا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں اپنے لشکر کا علم ہوتا تھا، اور جب یہ علم بلند ہوتا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہم ہی فتح یاب ہوں۔ تو اسلام کی طرف سے جس نے اس دن علم اٹھایا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں، باب مدینہ العلم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تھا۔ اسلام کا علم اس دن مولا علی کے ہاتھ میں تھا، مولا علی کے ہاتھ میں علم تھا۔ اور آپ جانتے ہیں وہ علم ہے کس چیز کا تھا؟ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم کسی اور کپڑے کا نہیں بلکہ صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوپٹے کا علم تھا۔ آپ کے دوپٹے کا علم تھا جو ٹنڈے کے اوپر لگا ہوا تھا، اور وہ علم باب مدینہ العلم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں تھا۔ صرف ایک روایت پیش کر رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے، مجبوریاں ہیں کچھ، لہذا وقت کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ صرف ایک روایت پیش کر رہا ہوں باب مدینہ العلم مولا علی کی عظمت کے حوالے سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص یہ کس ہستی کا نام ہے؟ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہ کے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اشرف مبشرہ صحابی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اللہ نے باب مدینہ العلم مولا علی کو 3 ایسے اعزاز عطا فرمائے ہیں
کہ اگر ان میں سے ایک اعزاز بھی مجھے مل جاتا، اللہ کوئی اور نعمت نہ بھی دیتا، میں یہ سمجھتا اللہ نے مجھے کائنات کی ہر نعمت عطا فرما دی۔ ہمارے 3 اعزاز ایسے ہیں۔ پوچھا گیا وہ اعزاز کون سے ہیں؟ ذرا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں پہلا اعزاز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ فرمایا تھا، اے علی تیرا میرے ساتھ وہ رشتہ ہے جو رشتہ موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ اللہ کی نگاہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رشتہ تھا، دنیا میں تجھے اللہ نے میرے ساتھ وہی رشتہ عطا فرمایا ہے، بس فرق صرف اس بات کا ہے کہ وہاں موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، اور یہاں میرے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں یہ اعزاز جو اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا، مولا علی کو عطا فرمایا تھا، کاش یہ اعزاز مجھے ملا ہوتا، میں یہ سمجھتا اللہ نے مجھے ہر نعمت عطا فرما دی ہے۔ دوسرا اعزاز باب مدینہ العلم مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا کا، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں خیبر کے دن جب خیبر فتح نہ ہوا، کئی حملے کیے مگر خیبر فتح نہیں ہوا، صحابہ پریشان ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل یہ علم میں اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا جس کے ہاتھ میں اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ علم اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس رات ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کاش یہ علم مجھے مل جائے، صبح علم مجھے نصیب ہو جائے، رسول اللہ مجھے یہ علم عطا فرمائے۔ مگر کیا کہنے مولا علی کی عظمتوں کے، کیا کہنے مولا علی کے مقدروں پہ، صبح ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں این علی جن، علی کہاں ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، آج آشوب چشم کا شکار ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ دیر نہ کرو، علی کو لانا تمہارا کام ہے، جھنڈا پکڑانا میرا کام ہے، فتح عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں باب مدینہ العلم مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں وہ اعزاز جو اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا، کاش یہ اعزاز مجھے ملا ہوتا، کائنات کی کوئی اور نعمت نہ بھی ملتی، میں سمجھتا اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور تیسرا اعزاز فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ نکاح کا جو اعزاز ہے، یہ اعزاز کاش مجھے ملا ہوتا، میں یہ سمجھتا اللہ نے مجھے کائنات کی ہر نعمت عطا فرما دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر 21 رمضان المبارک باب مدینہ العلم مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا کا یوم شہادت ہے۔ آپ سے گزارش ہے افطاری کے وقت آپ کلمہ و کلام پڑھ کے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے، اور ساتھ پھر اپنے لیے دعا کیجیے، اللہ ضرور دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور آج جب آپ افطاری کے وقت بیٹھے تو شہدائے بدر کے لیے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت و سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، آپ ان کے لیے اصالہ ثواب کیجیے، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کیجیے، اور پھر اپنے لیے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔